محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا۔ وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيعًا۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا کل من ہوا محبوب و مردی لدی صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، اور تمامی میرے سننے والے سامعین الزام، میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ شاید ہی کسی مقرر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بامبے کی سرزمین پر اتنی مقبولیت دی ہوں گی کہ جتنے چھوٹے عرصے میں مجھے بامبے کی سرزمین پر آپ کی محبت کا تحفہ عطا ہوا، ایک مہینے میں یہ میری تیسری حاضری ہے۔ سب سے پہلے تو میں جناب شکیل بھائی کے چینل پر آیا تھا، جشن میلاد النبی کے موقع پر 3 روزہ پروگرام ان کے اسٹوڈیو میں ہوا، پھر اس کے بعد 5 روزہ جلسہ بشتی محلے میں سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف کے موقع پر منعقد ہوا، اور ابھی یہ مہینہ چل ہی رہا ہے کہ یہ دوسرا پروگرام، اور ماشاءاللہ یہاں پر جو سنیت کا میں نے کام دیکھا، ہمارے علماء کرام بڑی محنت کرتے ہیں یہاں، اور کوشش کرتے ہیں کہ صحیح عقائد آپ تک پہنچائے جا سکے۔ ہمارے کرم فرما جناب عزیر بھائی نے چند سیڑھیاں میری سنی تھی، انہیں سیڑھیوں سے متاثر ہو کر آج کا یہ جلسہ انہوں نے منعقد کیا، اور مجھے اس بات کا موقع عطا کیا کہ میں اپنے امام اور ہم سب کے امام، ہم سب کے محسن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے گوشوں پر
ان کے کارناموں پر کچھ گفتگو کروں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ امام اعظم کانفرنس ہے، اور آج جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے تقلید۔ تقلید پر کسی زمانے میں کوئی اختلاف رہا ہی نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ذہنوں میں شبہات ڈالنے لگے تقلید کے تعلق سے، بعض اس کو کفر کہنے لگے، حرام کہنے لگے، شرک کہنے لگے، اور معاذ اللہ 1300 سال سے جتنی امت مسلمہ تقلید کی قائل چلے آ رہی ہے سب کو مشرک سمجھ لیا اور خود توحید کے اور ایمان کے ٹھیکیدار بن گئے۔ آج انشاءاللہ پروجیکٹر پہ چند کلپیں بھی آپ دیکھیں گے کہ تقلید کے تعلق سے ان لوگوں کے کیا نظریات ہے، اور میں اسے نظریات نہیں کہتا، نظریے کی بھی تو کچھ دم ہوتا ہے، کچھ اصل ہوتی ہے، کیا خرافات ہے، میں اسے خرافات کا نام دیتا ہوں۔ جن لوگوں کو تقلید کی تعریف بھی نہیں معلوم، اب وہ آج کل میڈیا کا سہارا لے کر اور انٹرنیٹ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ سب جاہل گوار ہیں، ہم علم کے اتنے جاننے والے ہیں کہ ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ہم خود مسائل اخذ کر سکتے ہیں، اور جتنے لوگ تقلید کر رہے ہیں وہ سب شرک میں مبتلا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تقلید کے دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں، سب سے پہلے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ تقلید کی تعریف ان کے نزدیک کیا ہے۔ چنانچہ آپ ہی کے شہر کے رسوائے زمانہ، جن کا نام بھی آج تک تبدیل نہیں کیا انہوں نے، بارہا میں نے اپنی تقریروں میں کہا، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں میری تقریریں ان تک پہنچ چکی ہے، نیٹ کے ذریعے بھی اور باضابطہ سیڈیوں کے ذریعے بھی، جس کا نام ہی غیر مسلم جیسا ہے وہ دوسروں کو شرک اور مشرک کہہ رہا ہے۔ اصل نام کی جب میں نے جستجو کی تو معلوم ہوا کہ اصل نام تو ذاکر حسین ہے، مگر امام حسین کے قاتل یزید کی تعریف کیا کی، اللہ نے ایسی لعنت مسلط کر دی کہ حسین بیچ سے غائب ہو گیا، ذاکر نائک رہ گیا۔ اب آپ ترجمہ کر لیجئے تو میننگ نکلتا ہے نائک کا ذکر کرنے والا۔ یہ نائک کون ہے پتہ نہیں، جس کا یہ ذکر کرتا ہے، تو حسین کا ذکر کرنا انہیں نصیب نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں اسی کا جائزہ لیتے ہوئے بتاؤں کہ تقلید کی تعریف میں یہ صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیے آپ۔ تقلید کے تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ تو تقلید کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کس کو آپ تحقیق کر کے بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ انسان جس کی آپ بات مانتے اس کے خلاف اگر ثبوت پیش کرتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، پھر بھی آپ اس کی بات مانتے، اسے کہتے ہیں تقلید۔ صحیح طریقے سے مطلب ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں، اسکالر ہے، اس نے فتوا دیا، آپ نے اس کی بات مان لی، ٹھیک ہے، آپ تو عام آدمی ہیں، تو آپ قرآن میں جو لکھ رہا ہے فصل والا ذکری ان کو تعلمون، اس سے پوچھے، آپ نے پوچھا، آپ نے بات مان لیا، اسے تقلید نہیں کہیں گے۔ لیکن دوسرا شخص آ کے کہتا ہے کہ جو عالم کے پاس آپ گئے اس کا فتوا قرآن و حدیث کے خلاف ہے، پھر بھی آپ وہ لے لیں، وہ بڑا عالم ہے، میں اس کی بات مانوں گا۔ حوالہ ملنے کے بعد، ثبوت ملنے کے بعد، قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر بھی آپ اس عالم کی بات مانیں، اسے کہتے ہیں تقلید۔ تقلید کی تعریف جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کی وہ آپ نے سنا۔ میں اپنی زبان میں بتا دوں کہ وہ تقلید کی تعریف یہ کر رہے تھے کہ تقلید اسے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے حوالہ ملنے کے باوجود، قرآن و حدیث کی کوئی بات لاتا ہے آپ کے سامنے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث نہیں مانتا، میں اس شخص کی بات مانوں گا، تو یہ ہے تقلید۔ تقلید کی یہ تعریف کر کے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جتنے مقلد حضرات ہیں وہ قرآن و حدیث کو مانتے ہی نہیں، اور جتنے اماموں کو مانا جاتا ہے، 4 ائمہ کو مانا جاتا ہے، یہ چاروں ائمہ نے جو باتیں کی وہ قرآن و حدیث کے خلاف کی۔ انہوں نے اپنے عقل سے، قیاس سے مسائلوں کو بیان کیا، اور اب ہم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، ان اماموں کو مانتے ہیں، اور قرآن و حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کے منکر ہیں۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تقلید کی تعریف کی۔ اسی طرح غیر مقلدین حضرات کی جماعت کے ایک بہت بڑے مناظر کہلاتے ہیں یہ، اور غیر مقلدین بڑا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں ان پہ،
جن کا نام مولوی طالب الرحمان ہے پاکستان کے. آئیے ذرا یہ تقلید کی تعریف کیا بیان کرتے، ذرا ان کی بھی سن لیجئے. کہا نبی کی حدیث کی تعویل کرو، اور اگر نبی کی حدیث صریح ہو کہہ دو نبی کی یہ حدیث منسوخ. یہ ہے تقلید کہ امام کے قول کو ترجیح دی جائے اور نبی کی حدیث کو پیچھے ہٹا دیا. طالب الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ تقلید کے معنی یہ ہیں کہ حدیث کی تعویل کرو اور امام کے قول کو ترجیح دو، یعنی امام کے قول کو بڑا کرو، نبی کے قول کو نیچا کرو. اور اگر حدیث صریح ہو، صحیح ہو، اور کوئی راستہ نہ ملے حدیث کے منکار کا، تو صاف کہہ دو کہ یہ حدیث منسوخ ہے. اسے کہتے ہیں تقلید. یعنی تقلید کی وہ یہ تعریف بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے ائمہ کے مقلدین ہیں وہ اپنے امام کو نبی سے بڑھ کر مانتے ہیں معاذ اللہ. نبی کی حدیثوں میں تو تعویلیں کرتے ہیں، اور تعویل جب سے کام نہیں چلتا، گنجائش نہیں نکلتی کسی تعویل کی، تو کہہ دیتے کہ حدیث منسوخ ہے. یعنی معاذ اللہ جھوٹ بھی بول دیتے، تہمت بھی باندھ دیتے ہیں. تو تقلید کی تعریف یہ دونوں حضرات یہ بیان کر رہے ہیں، ذاکر نائک صاحب اور طالب الرحمان صاحب، کہ تقلید کے معنی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو نہیں ماننا بلکہ اپنے امام کے قول کو ماننا اور حدیث کا انکار کر دینا. اب یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے گزارش ہے، وہ تو بامبے میں ہی رہتے ہیں، طالب الرحمان صاحب تو پاکستان میں ہیں، ان تک تو رسائی تھوڑی مشکل ہے، ان تک رسائی تھوڑی قریب ہے. چونکہ میں بامبے آ بھی سکتا ہوں، وہ چاہے تو وہ ناگپور بھی آ سکتے ہیں. تو ذاکر صاحب سے گزارش ہے کہ تقلید کی تعریف ہمارے کس امام نے کس کتاب میں بیان کی، ذرا یہ بیان کر دیں. اور اگر وہ یہ بیان نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ذاکر نائک ایک جھوٹے انسان کا نام ہے جو جھوٹ سے کام لیتے ہیں. ہمارے ائمہ نے تقلید کی تعریف قطعاً بیان نہیں کی. تقلید کے لفظی معنی ہوتے ہیں قلادہ، گردن میں توق ڈالنا، اور شرعی معنی ہوتے ہیں کسی کے قول و فعل کو بلا دلیل کے اپنے اوپر لازم کر لینا، یعنی اس سے دلیل پوچھے بغیر، اس اعتماد کے ساتھ کہ جس کا ہم قول لے رہے ہیں، جس کے قول کو ہم سن کر عمل کریں گے، یہ قرآن و حدیث کا اتنا جاننے والا ہے کہ جو کچھ کہیں گے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں گا. ہمارے نزدیک تقلید کی یہ تعریف ہے. یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حدیث میں بے جا تعویل کی جائے، یا تعویل نہ ہو تو حدیث کو منسوخ کر دیا جائے، اور یہ نہیں ہے کہ حدیث کو انکار کیا جائے اور امام کے قول کو لیا جائے. یہ ہمارے ہاں تقلید کی تعریف نہیں ہے. اور اگر ایسی تعریف کسی کتاب میں ہے تو ذاکر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تعریف بتا دیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے المستصفیٰ جو آپ کی تصنیف ہے جلد نمبر 2 صفحہ 387 پر تقلید کی جو تعریف بیان کی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں التقلید ہوا قبول قول بلا حجہ. وہ کہتے ہیں تقلید یعنی کسی کے قول کو بغیر کسی حجت کے قبول کر لینا، یعنی بغیر کسی دلیل مانگے ہوئے قبول کر لینا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جس امام سے ہم قول سن رہے ہیں اگر ہم میں اتنی استطاعت ہو کہ ہم دلیل کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر ہمیں اس امام کے قول کو لینے کی ضرورت کیا، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم خود بھی نکال لیں گے. تو تقلید کے معنی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ کسی کے قول کو بغیر کسی حجت کے دلیل طلب کیے ہوئے اس کے علموں پر اعتماد کرتے ہوئے یقین کر لینا، یہ کہلاتا ہے تقلید. اسی طرح حضرت علامہ سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور تصنیف التعریفات صفحہ 97 میں فرماتے التقلید عبارت عن قبول قول الغیر بلا حجہ. کہتے حجت اور دلیل کے بغیر کسی کی بات مان لینا تقلید ہے. اسی طرح مسلم الثبوت مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، چنانچہ مسلم الثبوت میں صاحب مسلم الثبوت تقلید کی تعریف یہ بیان کرتے التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجہ، یعنی تقلید وہ عمل ہے کہ جس میں کسی کے قول کو بغیر کسی حجت و دلیل کے مان لیا جائے، یہ ہے تقلید. اور یاد رکھیے جب ہم کسی امام کی تقلید کرتے ہیں تو تقلید تبھی ہم کرتے ہیں کہ جس میں قرآن و حدیث کے اقوال نہیں ملتے ہمیں.
ایک چیز. دوسری، عقائد میں ہم تقلید نہیں کرتے. عقائد میں قرآن و حدیث پر ہی عمل کیا جاتا ہے، امام کے قول پہ نہیں کیا جاتا. یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم اللہ کو اس لیے مانتے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا، ہم رسول کو رسول اس لیے جانتے کہ امام ابو حنیفہ نے یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. وہاں ہم تقلید نہیں کرتے. تقلید کہاں کی جاتی ہے؟ جہاں پہ قرآن و حدیث کے اقوال ہمیں نہ ملے، اور جہاں حدیث ایسی آ جائے کہ جس میں ہم اپنے علم کے اعتبار سے طے نہ کر سکے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی محکم ہے. اس وقت ہم امام کے قول پر، امام جو فیصلہ کرتا ہے اس کے قول کو لے لیتے ہیں. یہ ہے تقلید. پورے روئے زمین پر اس وقت مسلمان، اور جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری کے بعد سے دو طرح کے مسلمان چلے آ رہے ہیں، اور قیامت تک دو طرح کے ہی مسلمان ہو سکتے. تیسری کیٹیگری مسلمان کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. مسلمانوں کی پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں مجتہد. مجتہد اسے کہتے ہیں کہ جو قرآن کا اتنا علم رکھتا ہے کہ اس کے ناسخ، منسوخ، محکم، متشابہات، ان سب چیزوں پر اس کو عبور حاصل ہو. کون سی آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا مسائل استنباط کیے جا سکتے ہیں، کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی جو ہے محکم ہے. یہ جو علوم پر، ان علوم پر جو مہارت رکھتا ہے، جو احادیث پر مہارت رکھتا ہے، احادیث میں کون سی منسوخ ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی ضعیف ہے، اور حدیث کی کون سی کیٹیگری میں یہ حدیث آتی ہے، یہ جتنے علوم پر جو مہارت رکھتا ہے وہ کہلاتا ہے مجتہد. اور مجتہد کو کسی کی تقلید کرنا جائز نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے اس کو اتنا علم دیا کہ وہ قرآن و حدیث کے پورے علوم کو جانتا ہے، احادیث پر اس کی نظر ہے، لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہے، تو اس شخص کو جب وہ مجتہد کے مقام پہ فائز ہو گیا تو اس کو تقلید کی ضرورت نہیں. مسلمانوں کی دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں غیر مجتہد. غیر مجتہدین میں ہم آ جاتے ہیں. ہمارے پاس اتنا علم نہیں کہ ہم جان سکے، ہمیں نہیں معلوم، اور نہ اتنی استطاعت ہے ہمارے پاس، نہ اتنی ہم میں صلاحیت ہے کہ ہم قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم رکھے، احادیث کے بارے میں ہم تحقیق کر سکے. تو جو غیر مجتہد ہے اس کو مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے. قرآن عظیم نے خود اس کا حکم دیا کہ جو لا علم ہے، جن کو علم کم ہے، جو مجتہد کے مقام پر فائز نہیں، ان کو چاہیے کہ مجتہدین کی جو علم والے ہیں ان کی تقلید کرے. چنانچہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے میرے بندو دعا کرو. اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم اپنے رب سے یہ عرض کرو، اے رب کائنات ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا، انعام نازل کیا. اب یہ دیکھیں، یہ اتنی سری آیات ہے تقلید کے تعلق سے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے راستے پہ چلنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کو مانو، رسول کو مانو، قرآن حدیث امام کی ضرورت نہیں، ہم خود اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ ہم خود قرآن و حدیث سمجھ سکتے ہیں، ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں. انکار دن بھر کرتے ہیں، مگر 5 وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا. عجیب بات ہے کہ تقلید کا انکار باہر کرتے ہیں اور عین اپنی طبیعت اور اپنی فطرت کے خلاف جھوٹ اللہ کی عبادت کے وقت بولتے ہیں. تو جھوٹ کس سے بول رہے ہیں؟ اللہ سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن کے راستے پر چلا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو تم دعا تو کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا، اپنا انعام نازل کیا. وہ کون ہے جن پر انعام نازل کیا؟ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 69 میں خود ارشاد فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگوں اللہ نے انعام نازل کیا اپنے نبیوں پر، من النبیین اپنے نبیوں پر انعام نازل کیا، والصدیقین صدیقین پر انعام نازل کیا، والشہداء والصالحین شہداء پر انعام نازل کیا، اور صالحین پر انعام نازل کیا. صالحین میں امام اعظم ہے کہ نہیں ہے؟ امام شافعی ہے کہ نہیں ہے؟ امام احمد ابن حنبل ہے کہ نہیں ہے؟ امام مالک ہے کہ نہیں ہے؟
صدیقین میں ابو بکر صدیق ہے یا نہیں، مولا کائنات ہے یا نہیں، عثمان غنی ہے یا نہیں، جملہ صحابہ اکرام ہے یا نہیں، انبیاء اکرام میں رسول اللہ کی ذات ہے یا نہیں، اور دیگر انبیاء ہے کہ نہیں؟ جب یہ ہے تو گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں یہ کہو اے پروردگار ہم کو نبی کے راستے پر چلا، ہم کو صدیقین کے راستے پر چلا، ہم کو شہداء کے راستے پر چلا، ہم کو اماموں کے راستے پر چلا، ورنہ پھر بتایا جائے کہ صدیقین سے مراد کیا ہے۔ آئیے دوسری آیت میں تلاوت کروں جس میں تقلید کا صاف کھلا سری دلیل موجود ہے، سری دلیل موجود ہے۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت 15 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اس کی راہ چلو، اس کے راستے پر چلو، من اناب الی، جو میری راہ پر رجوع کر چکا، جس نے میرا راستہ پا لیا، جس نے میرے راستے کو سمجھ لیا، میرے احکام کو جان لیا، اس کے راستے پر چلو۔ یہ عجیب شرک ہے جس کا حکم خداوند قدوس خود دے رہا ہے۔ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو ویڈیو کی، یہ تقلید کو شرک کہتے، اگر یہ مکروہ کہتے تو گنجائش ہوتی، ناجائز کہتے تو بھی کچھ گنجائش نکل جاتی، مگر علم تو نہیں کہوں گا، جہالت کا یہ عالم ہے کہ شرک، حرام، مکروہ، مکروہ تنزیہ، مکروہ تحریمی، جائز، ناجائز، اس میں بھی امتیاز نہیں معلوم ان کو، اور دعویٰ ہے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے۔ قرآن صراحتاً فرما رہا ہے، سری آیت پر میں ارشاد ہو رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راستے پر چلو جو میری طرف رجوع لا چکا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض آتا ہے، اب اعتراض کیا ہے ذرا انہی کی زبانی سن لیجیے۔ اور مالک بیان فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جو اللہ رسول کی اطاعت کر لے، غور کرنا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، کتنے نام آئے جی؟ 4 آئے، 12 آئے، کسی شیخ، کسی مرشد، کسی حضرت، کسی حاجی صاحب کا ذکر آیا، کسی بڑے صاحب کا آیا، خواجہ صاحب کا آیا، بابا صاحب کا آیا، 2 ہی نام ہیں۔ صراط مستقیم پہ چلنے والوں کے لیے کتنے نام ہیں؟ کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے، کہیں بھی حدیث میں نہ آتا ہے، یہ ائمہ کا ذکر بھی نہیں حدیث و قرآن میں، کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے، کہیں بھی حدیث میں نہ آتا ہے، یہ ائمہ کا ذکر بھی نہیں حدیث و قرآن میں۔ یہ ائمہ گریٹ اسکالرز سے ہم کو رسپیکٹ کرتے۔ توصیف الرحمان مولوی